السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت النحو کے اندر ہم لوگوں نے اس سے پہلے مرفوعات کے بحث میں کچھ چیزیں ہم نے پڑھی کہ فعل فاعل کب لایا جاتا ہے، فاعل کو لانے کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں، اور وہی بحث تھوڑا سا اور مزید گہرائی کے ساتھ اس کلاس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس سے پہلی جو ویڈیو ہے وہ آپ کا دیکھا ہونا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو اگر آپ دیکھے ہوئے ہوں گے تبھی جا کر کے آپ اس ویڈیو کو آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ اسی لیے جیسا کہ ہر درس میں آپ کو یہ بات بتاتی گئی ہے کہ کوئی بھی نیا سبق پڑھنے سے پہلے پرانا سبق آپ کا اچھی طریقے سے سمجھا ہوا ہونا ضروری ہے۔ پرانا سبق جتنے اچھے طریقے سے سمجھیں گے نیا سبق اتنے ہی آسان انداز میں سمجھ پائیں گے۔ تو اس کلاس میں بھی جو بحث پڑھائی جا رہی ہے وہ تب بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ہے آپ کے لیے جب اس سے پہلے کے سبق آپ پڑھ چکے ہیں اور آپ سمجھ چکے ہیں، ورنہ پھر بہت زیادہ دقت اور دشواری آئے گی آج کے سبق کو سمجھنے میں۔ اس لیے کہ آج کے سبق میں ہم جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ جب فعل اور فاعل یہ تو ہو لیکن فعل اور فاعل کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہو، کیسے لڑائی ہے کیا ہے وہ سمجھیں گے۔ تو کس کا ساتھ آپ دیں گے، کس کو ترجیح دیں گے، یہ ساری باتیں آج ہم پڑھیں گے۔ اسی لیے پھر سے وہ بات دہرائی جا رہی ہے آپ کے سامنے کہ اس سے پہلے کی جو کلاس ہے وہ ضرور سمجھ لیجئے، اس کی پوری حقیقت کو سمجھ لیجئے اور پھر آج کی کلاس کو آپ پڑھیے۔ شروع سے جو طرز رہا پڑھنے پڑھانے کا وہ یہی رہے گا۔ میں پہلے عبارت پڑھ دیتا ہوں، لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ مناسب تشریح یا تو زبانی طور پہ ہو جائے یا پھر میں آپ کے سامنے بورڈ پر اس کو لکھ کر کے واضح کر کے پڑھا دوں۔ اور آج بورڈ کی ضرورت پڑے گی اس لیے کہ جو بحث ہے وہ آپ کو تھوڑا سا پیچیدہ لگے گا اگر آپ الجھ گئے ہیں تو۔ چلیے دیکھیے، فصل ہے اذا تنازع الفعلان فی اسم ظاہر بعدہما ای اراد کل واحد من الفعلین ان یعمل فی ذلک الاسم فہذا انما یکون علی اربعۃ اقسام۔ جب تنازع الفعلان دو فعل آپس میں جھگڑا کرے، فی اسم ظاہر بعدہما ایک اسم ظاہر کے لیے جو ان دونوں فعل کے بعد ہے، ای ارادہ کل واحد من الفعلین، یعنی کہ ای سے مراد تفسیر ہے اسی کی، یعنی کہ ہر ایک ارادہ کرتا ہو فعل میں سے، یعنی دونوں میں سے ہر ایک فعل یہ ارادہ کرتا ہو ان یعمل فی ذالک الاسم، کہ وہ اس اسم کے اندر عمل کرے۔ کیسے عمل کرے کیا ہے سمجھیں گے، پہلے سمجھ لیجئے۔ فہذا انما یکون علی اربعۃ اقسام، تو یہ عام طور پر 4 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ الاول، تو پہلا ہے ان یتنازع، کہ وہ دونوں فعل لڑائی کرے، فی الفاعلیتی، فاعل بنانے کے سلسلے میں، فاعل کے مطابق، فقط صرف، جیسے ضربنی و اکرمنی زید، مجھے مارا اور میرا اکرام کیا زید نے۔ الثانی ان یتنازع فی المفعولیتی فقط، کہ وہ دونوں فعل لڑائی کریں مفعول بنانے کے سلسلے میں، جیسے
ضربتو و اکرمتو زیدن، میں نے مارا اور اکرام کیا زید کا۔ الثالث، تیسرا، ان یتنازع فی الفاعلیت والمفعولیت، کہ وہ دونوں فعل لڑائی کرے فاعلیت اور مفعولیت میں، یعنی فاعل اور مفعول بنانے کے لیے۔ یقتضی الاول الفاعل، تو پہلا فعل کہے کہ مجھے فاعل چاہیے، تقاضا کرے، والثانی المفعول، اور دوسرا فعل تقاضا کرے مفعول بنانے کے لیے، جیسے ضربنی و اکرمت زیدن، مجھے مارا اور میں نے اکرام کیا زید کا۔ الرابع، اور چوتھا قسم ہے عکسہ، اس سے مراد یہ ہے ان یتنازع فی الفاعلیت والمفعولیت یقتضی الاول المفعول والثانی الفاعل، یہاں الٹا ہو جائے گا کہ دو فعل لڑائی کر رہا ہو، پہلا فعل تقاضا کر رہا ہو مفعول کا اور دوسرا فعل تقاضا کر رہا ہو فاعل کا، جیسے ضربت و اکرمنی زید، کہ میں نے مارا اور زید نے میرا اکرام کیا۔ پہلے یہ بحث سمجھ لیتے ہیں، یہ تو لفظی ترجمہ میں نے کیا، تشریح کے لیے ہم لوگ بورڈ پہ چلتے ہیں۔ چلیے، سب سے پہلے فعل، فاعل اور مفعول، یہ تینوں چیز ہم جانتے ہیں۔ فعل کام کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور مفعول جس پر کام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ یہاں مسئلہ کیا ہے پہلے وہ سمجھ لیجیے، اور اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک تمہیدی بات سمجھ لیجیے۔ اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں نصر زید امرن، زید نے امر کی مدد کی، تو یہاں زیدن پر پیش کیوں آیا ہے؟ فاعل بننے کی وجہ سے۔ امرن پہ زبر کیوں آیا ہے؟ مفعول بننے کی وجہ سے۔ لیکن زید کو فاعل کس نے بنایا؟ امر کو مفعول کس نے بنایا؟ اس فعل نے بنایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو فعل جو ہے یہ اصل میں عامل کا کام کرتا ہے، یہ اعراب بدلنے کا یا حکم لگانے کا کام کرتا ہے۔ تو نصر، اس فعل نے بحیثیت عامل زید اور امر دونوں کے اعراب کو بدلا ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نصر اصل میں مالک ہے جس نے زید کے اعراب کو بھی بدلا اور امر کے اعراب کو بھی بدلا۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ اس فلاں فعل نے فلاں اسم کے اندر عمل کیا، تو عمل سے مراد یہی ہوتا ہے کہ یا تو اس فعل نے فاعل بنایا یا امر بنایا۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہ ٹرم یوز کروں، یہ اصطلاح یوز کروں کہ نصر فعل نے زیدن اسم کے اندر عمل کیا، تو نصر فعل نے زید کے اندر کیا عمل کیا؟ اس کو فاعل بنا دیا۔ نصر فعل نے امر کے اندر عمل کیا، تو نصر فعل نے امر کے اندر کیا عمل کیا؟ اس کو مفعول بنا دیا۔ تو یہ اصطلاح آپ کو یاد رکھنی ہے کہ فعل کا کیا عمل ہوتا ہے؟ فعل یا تو فاعل کے اندر عمل کرتا ہے یا مفعول کے اندر عمل کرتا ہے۔ اب ایک چیز سمجھیے تھوڑا سا باریک، میں یہاں سے امر ہٹا دیتا ہوں، میں یہاں سے عامل ہٹا رہا ہوں، اور میں زید سے اعراب بھی ہٹا دے رہا ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ نصر فعل زید کے اندر کیا عمل کرے گا؟ اگر آپ یہاں پہ میں نے پیش لگایا تو آپ تو سمجھ جا رہے تھے کہ میں فاعل بنا رہا ہوں، تو میں پیش ہٹا رہا ہوں، میں کوئی اعراب نہیں ہے، زیدن تو سمجھ میں آ جائے گا، میں یہاں پہ چلیے زیدن ہی لکھیے، کوئی دقت نہیں ہے۔ ابھی سمجھیے اس پہ کوئی اعراب نہیں لگا ہوا ہے، اور میں آپ سے پوچھوں کہ نصر کیا عمل کرے گا اس اسم کے اندر، تو آپ کہیے گا فاعل کا عمل کرے گا۔ تو اگر فاعل کا عمل کرے گا تو پیش ہوگا اور ترجمہ ویسا ہی ہوگا، زید نے مدد کی۔ اگر آپ کہیے گا نہیں، مفعول زبر دے، مفعول کا عمل کرے، اس کو مفعول بنا دے نصر، تو ترجمہ ہو جائے گا ایک آدمی نے زید کی مدد کی، نصر کے اندر اب فاعل مانا جائے گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ فعل ہی طے کرتا ہے، ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس اسم کو کون سا اعراب دینا ہے، یہ فعل طے کرتا ہے۔ اتنی بات اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو آگے کی چیز آپ سمجھ جائیں گے۔
یہاں پر ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ مان لو دو الفعل لکھے ہوئے ہیں، جیسے نصر و ضرب، اور اس کے بعد ایک لفظ لکھا ہوا ہے. تو یہاں کیا ہوا دیکھیے، دو فعل ہے اور اسم ایک ہی ہے. اب یہ دونوں فعل چاہے گا کہ یہ اسم میرا ہو جائے. نصرہ چاہے گا کہ زید میرا ہو جائے، میں زید پر جو چاہوں وہ اعراب لگاؤں اپنی ضرورت کے مطابق. ضربہ چاہے گا کہ نہیں، یہ زید میرا ہو جائے اور میں جو چاہوں وہ اعراب لگاؤں. اسی کو کہا جاتا ہے تنازعانی، کہ جب دو فعل آپس میں لڑتے ہیں فی اسم ظاہرن، ایک اسم ظاہر کے لیے. تو زید یہاں پر اسم ظاہر ہے نا، کیونکہ لفظوں میں لکھا ہوا ہے. تو دو فعل اس ایک اسم ظاہر کے لیے لڑ رہے ہیں کہ میں اس کو لے لوں، میں اس کو لے لوں. اب لے لوں اس کا کیا مطلب، لے کے کیا کرنا ہے؟ تو پتہ چلا کہ بھائی یہاں ایک اور بات ہے. کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ لے کر آپ بنائیں گے کیا؟ تو یا تو آپ کہیں گے کہ میں فاعل بناؤں گا، یا آپ کہیے گا کہ میں مفعول بناؤں گا، یا ایک کہے گا کہ نہیں میں فاعل بناؤں گا، دوسرا کہے گا میں مفعول بناؤں گا، یا پہلا کہے گا میں مفعول بناؤں گا، دوسرا کہے گا میں فاعل بناؤں گا. اس حساب سے 4 قسمیں بنتی ہیں. اس کو سمجھیے پھر سے. دیکھیے، جب دو فعل ایک اسم کے لیے لڑ رہے ہیں تو پہلا رول کیا ہے؟ پہلا رول یہ ہے کہ دونوں فعل فاعل بنانا چاہتے ہیں. دونوں فعل کیا ہے؟ فاعل بنانا چاہتے ہیں. نصرہ چاہتا ہے کہ نہیں زید میرا فاعل بن جائے، ضربہ چاہتا ہے کہ نہیں زید میرا فاعل بن جائے. دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ دونوں فعل مفعول بنانا چاہتے ہیں. یعنی نصرہ کہے کہ میں زید کو مفعول بناؤں گا، ضربہ کہے نہیں میں زید کو مفعول بناؤں گا. تیسرا رول کیا ہے؟ تیسرا لڑائی کیا ہو سکتا ہے کہ پہلا فعل کہے میں فاعل بناؤں گا، لیکن دوسرا فعل کہے میں مفعول بناؤں گا. یعنی نصرہ کہے گا کہ میں زید کو فاعل بناؤں گا، اور ضربہ کہے کہ نہ میں تو زید کو مفعول بناؤں گا. اور چوتھا صورت کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا جسٹ الٹا. پہلا فعل کہے میں مفعول بناؤں گا، اور دوسرا فعل کہے میں فاعل بناؤں گا. یعنی ضربہ کہے کہ میں زیدن کو زیدن پڑھوں گا، مفعول بناؤں گا، اور ضربہ کہے کہ نہیں میں تو اس کو زیدن پڑھوں گا، میں اس کو فاعل بناؤں گا. چلیے، اتنی بات اگر آپ سمجھ گئے، یہ دونوں مسئلہ اگر آپ سمجھ گئے ہیں کہ کنڈیشن کیا ہے، تب اس کے پیچھے کی پوری بحث آپ سمجھ پائیے گا. اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آگے چلیے. نہیں سمجھے تو ذرا پیچھے ویڈیو کو ریپیٹ کر لیجئے ایک بار اور. کیا مسئلہ ہے؟ پھر سے میں سمرائز کر دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ جب دو فعل کے بعد ایک لفظ لکھا ہو اور یہ دونوں فعل آپس میں لڑ رہے ہوں اس کو لینے کے لیے. اگر میں یہاں پہ دو فعل لکھ دوں، دو فعل کے بعد میں دو اسم لکھ دوں، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
نصرہ ایک زید کو لے لے گا، ضربہ ایک زید کو لے لے گا، جس کو جو من ہے وہ بنائے گا، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ دقت یہ ہے کہ لڑنے والے دو لوگ ہیں اور سامان ایک ہی ہے، اور دونوں اپنی اپنی غرض چاہ رہے ہیں، وہاں دقت آتا ہے۔ تو پہلا صورت یہ ہے کہ دونوں کا غرض ایک ہے، نصرہ اور ضربہ دونوں فاعل بنانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی صورت کیا ہے کہ نصرہ اور ضربہ دونوں فاعل بنانا چاہ رہے ہیں۔ دوسری صورت کیا ہے؟ نصرہ اور ضربہ دونوں مفعول بنانا چاہ رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تیسری صورت کیا ہے؟ نصرہ کہہ رہا ہے میں فاعل بناؤں گا، اور ضربہ کہہ رہا ہے میں مفعول بناؤں گا، تو دونوں فعل کا اپنا الگ الگ ایجنڈا ہے، اپنا الگ الگ غرض ہے۔ اور چوتھا اس کا الٹا، پہلا فعل کہے کہ نہیں میں تو مفعول لوں گا، اور دوسرا فعل کہے کہ نہیں میں اس کو فاعل بناؤں گا۔ یہ ہے مسئلہ ٹوٹل۔ تو پہلی صورت میں کیا ہوا؟ پہلی صورت میں نصرہ اور ضربہ دونوں زید کو فاعل مان رہے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نصرہ اور ضربہ دونوں زید کو مفعول مان رہے ہیں اپنا اپنا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نصرہ زید کو فاعل مان رہا ہے، ضربہ زید کو مفعول مان رہا ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ نصرہ زید کو مفعول مان رہا ہے اور ضربہ زید کو فاعل مان رہا ہے۔ اب کہیے گا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے تو کچھ نہیں ہوا، یہ کیا فرق پڑ گیا؟ اس یہ بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہے؟ فائدہ ہے، ترجمہ بدلے گا۔ دیکھیے ترجمہ میں کیا فرق آئے گا۔ میں اگر پہلی صورت کا اعتبار کر لوں اور میں نصرہ اور ضربہ دونوں کا فاعل زید کو بنا دوں، تو مطلب ہوگا نصرہ زیدن، زید نے مدد کی، ضربہ زیدن، زید نے مارا۔ تو یہاں ایک آدمی کی طرف دو الگ الگ کام کو منسوب کر دیا گیا۔ دوسری صورت، دونوں فعل مفعول بنانا چاہ رہے ہیں، جیسے نصرہ زیدن و ضربہ زیدن، تو یہاں ترجمہ ہوگا ایک آدمی نے زید کو مارا، ایک آدمی نے زید کو مدد کیا، دو الگ الگ کام ایک شخص پر ہوا۔ تیسرا کیا ہے؟ پہلا فعل فاعل چاہے، دوسرا مفعول۔ تو نصرہ کہے کہ میں زیدن کو فاعل بنا رہا ہوں، نصرہ زیدن، زید نے مدد کی۔ ضربہ کہہ رہا نہیں میں زید کو مفعول مان رہا ہوں، ضربہ زیدن، اس آدمی نے زید کو مارا۔ تو ایک ہی لفظ ایک ہی وقت میں فاعل بھی بن رہا ہے اور مفعول بھی بن جا رہا ہے، یہ تو ہوگا نہیں، یہ تو دقت آئے گی۔ تو پریشانی آ رہی ہے نا، کیونکہ ہم کو اب بٹوارا کرنا پڑے گا، ہم کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ بھائی اس ایک زید کو میں کسے دوں۔ تو یہی بحث اور مسئلہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آگے بڑھیے۔ مسئلہ نہیں سمجھے ہیں، ویڈیو پھر ریپیٹ کر کے پورا مسئلہ سمجھ لیجئے، چونکہ اب آگے جو میں پڑھانے جا رہا ہوں اس مسئلے کی حقیقت ہے کہ اب کیا جائے اس پیچیدہ سچویشن میں، اس مشکل کن حالات میں کیا عمل اختیار کیا جائے۔ چلیے، تو کیا عمل اختیار کیا گیا ہے؟ آئیے ذرا کتاب کے اندر دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے اعلم، جان لو، ان فی جمیع ہذہ الاقسام، ان تمام قسموں میں، یعنی یہ جو چاروں مسئلے بیان کیے گئے، یجوز اعمال الفعل الاول و اعمال فعل الثانی، پہلے فعل کو عمل دینا اور دوسرے فعل کو عمل دینا، یہ دونوں جائز ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ عام جو رول ہے، یعنی میجورٹی آف اسکالرز، جمہور ائمہ نحو، دیکھیے الگ الگ فن کے الگ الگ امام ہوتے ہیں۔ کوئی فقہ کا بہت ماہر ہوتا ہے تو وہ فقہ کا امام ہوتا ہے، کوئی نحو کا بہت ماہر ہوتا ہے تو وہ نحو کے امام کہلاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی شخص فقہ کا بھی بہت ماہر ہو اور حدیث کا بھی بہت ماہر ہو، یا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص نحو کا بھی امام ہو اور صرف کا بھی امام ہو،
یا ماہر ہو، یہ بہت کم پایا جاتا ہے۔ کوئی ہر آدمی کسی ایک فن میں بہت مہارت رکھتا ہے دوسرے فن کے مقابلے میں، آتا اس کو سب کچھ ہے، لیکن ایک فن میں وہ اسپیشلٹیز کو حاصل کرتا ہے، مہارت کو حاصل کرتا ہے۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں جو یہ اختلاف پایا گیا اور الگ الگ ائمہ کے درمیان الگ الگ آراء اور رائیں بن کر کے آئیں، اور اس زمانے میں انہی اختلافات کو بہت الگ نظر سے پیش کیا جا رہا ہے لوگوں کے درمیان، اور طلباء کے درمیان ایک الگ انداز میں ان اختلافات کو بیان کر کے پرانے اسکالرز سے بدگمان کرائے جا رہے ہیں۔ تو یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی اگر حدیث کا امام ہے، حدیث بیان کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ فقہ کا بھی بہت بڑا امام ہو اور ماہر ہو، اور کوئی اگر حدیث کا فقہ کا بہت ماہر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو حدیث کا بھی بہت زیادہ علم ہو، حدیث میں بھی وہ مہارت حاصل رکھتا ہو اس درجے کی جس درجے کی مہارت اس کو فقہ کے اندر ہے۔ تو ایسے ہی نحو کے جو امام تھے، جو بڑے بڑے ماہر لوگ تھے نحویین، جن کو علم نحو پر بہت گہری پکڑ تھی، ان میں سے بہت سے علماء نے یہ کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ ایک وقت میں کسی کو بھی وہ عمل دے دیجئے۔ اگر دونوں فعل کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے زید چاہیے، آپ کو من ہے کہ نصرہ کو میں زید دے دیتا ہوں تو آپ نصرہ کو زید دے دیجئے، ضربہ کو زید دینے کا من ہے آپ ضربہ کو زید دے دیجئے۔ تو ایک فعل کو، ان دونوں میں سے ایک فعل کو زید دے دیجئے اور دوسرے فعل کو اس کے تابع کر دیجئے، اس کے انڈر میں کر دیجئے، کوئی دقت نہیں ہے۔ آپ نصرہ کو دینا ہے نصرہ کو دیجئے، ضربہ کو دینا ہے ضربہ کو دیجئے، یہ عام قاعدہ ہے۔ اسی لیے شروع میں نے جو ترجمہ کیا کہ نصرہ و ضرب زید، زید نے مدد کی اور زید نے مارا، یہ دونوں ترجمہ مکس ہو کر کے ہے، دونوں کا فاعل جب سیم ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری جو صورت ہوگی کہ دونوں فعل مفعول بنانا چاہ رہے ہیں تو بنا دیجئے، نصرہ اس ایک آدمی نے مدد کی، وضرب زیدن اور اس ایک آدمی نے زید کو مارا، ٹھیک ہے۔ یہاں زید کو ہم نے دونوں کے لیے مفعول کے طور پہ بنایا، لیکن ہم نے یوز ایک کا ہی کیا۔ کیا مطلب ہوا؟ ہم نے پڑھا نا ابھی کہ دونوں میں سے کسی ایک کو آپ ایک وقت میں دے سکتے ہیں، تو جب دونوں فعل کا تقاضا کر رہا ہے تو میں یا تو نصرہ کا فاعل زید کو بنا دوں یا ضربہ کا فاعل زید کو بنا کے بات ختم کر دوں، اور جب دونوں مفعول کا تقاضا کر رہا ہے تو اس اصول کے مطابق یا تو میں زیدن کو نصرہ کا مفعول بنا دوں یا ضربہ کا مفعول بنا دوں، دونوں جائز ہیں۔ تیسری صورت، نصرہ کہہ رہا ہے کہ میں زید کو فاعل بناؤں گا، ضربہ کہہ رہا ہے کہ میں زید کو مفعول بناؤں گا، تو آپ کے اختیار میں ہے، یا تو آپ نصرہ کو دے دیجئے کہ ٹھیک ہے لو تم فاعل بنا لو، یا آپ ضربہ کو دے دیجئے کہ ٹھیک ہے بھائی تم مفعول بنا لو، لیکن کسی ایک کو دے سکتے ہیں، دوسرے کو نہیں، دونوں کو ایک ساتھ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یا تو آپ نصرہ کو اگر دیجئے گا تو ترجمہ ہو جائے گا، میں یہاں پہ ترجمہ لکھ بھی دیتا ہوں۔ ابھی جو قاعدہ لیا گیا اس کے مطابق اگر آپ نصرہ کا فاعل بنائیے گا زید کو تو ترجمہ ہو جائے گا زید نے مدد کی، اور ضربہ بیچارہ اکیلا رہ جائے گا، ضربہ کے ساتھ زید اب نہیں آ پائے گا، تو ضربہ کا ترجمہ ہوگا اس ایک آدمی نے مارا۔ یہ ہو گئی پہلی صورت۔ اسی کی دوسری صورت کیا ہے؟ میں نصرہ کو اکیلا چھوڑ دوں، میں نصرہ کو دوں ہی نہ، تو اس کا ترجمہ ہوگا ایک آدمی نے مدد کی اور میں زید کو دے دیتا ہوں، ضرب زیدن، اس کا ترجمہ اپنا ہو جائے گا زید نے مارا۔ یہ ہو گئی تب جب میں ان دونوں میں سے ایک کو ایک وقت میں دے رہا ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی فاعل بنا لو۔ مفعول والے میں آ جائیے، اگر آپ نصرہ کو دے دیں گے زید کی ٹھیک ہے لو مفعول بنا لو، تو اس کا مطلب ہوگا نصرہ زیدن، یعنی زیدن ایک آدمی نے زید کی مدد کی۔
یہ ہو گیا نصر زیدن کا. دوسرا ضربہ کو چھوڑنا پڑے گا کہ بھائی ضربہ اب تم کو تمہارے لیے نہیں ہے ہمارے پاس زید. تو اس کا ترجمہ ہوگا وہی جو پہلے ہوا, ایک آدمی نے مارا. کس کو مارا پتہ نہیں. دوسری صورت اسی کی, نصرہ کو نہ دے کر کے آپ ضربہ کو دے دیجئے, تو نصرہ کو پھر اکیلا چھوڑنا پڑے گا. نصرہ کا ترجمہ ہوگا ایک آدمی نے مدد کی, اور میں نے چونکہ اس بار ضربہ کو دے دیا تو اب ترجمہ ہو جائے گا ضربہ زیدن, ایک آدمی نے زید کو مارا. یہ ہو گئی جب دونوں مفعول چاہ رہا ہو اور قاعدے کے مطابق جس کو من ہے اس کو دے دیجیے. تیسرا, ایک فعل دوسرا مفعول, ایک فاعل دوسرا مفعول بنانا چاہ رہا ہو. اس میں بھی اختیار ہے, جس کو دینا ہے دے دیجیے. نصرہ کو دے کے فاعل بنوا لیجیے یا ضربہ کو دے کے مفعول بنوا لیجیے. جیسے میں نے کہا نصر زید, زید نے مارا, زید نے مدد کی اور ضربہ کو اکیلا چھوڑنا پڑ گیا. ضربہ ایک آدمی نے مارا. دوسری صورت کیا ہے, میں نصرہ کو کچھ نہیں کہوں, نصرہ کا ہو جائے گا ایک آدمی نے, اچھا نہیں یہاں رول ہے نا, پہلی صورت کیا ہے, پہلا فاعل چاہتا ہو تو میں نے نصرہ کو فاعل دیا چھوڑ دیا, ہاں دوسرا ہے مفعول, ٹھیک ہے. اب نصرہ ایک آدمی نے مدد کی, اور دوسرا مفعول بنانا چاہ رہا ہو, تو پہلی صورت میں نے پہلے فعل کو زید دے دیا تو اس نے فاعل بنا لیا. اب دوسری صورت میں دوسرے فعل یعنی ضربہ کو دے رہا ہوں کہ بھائی تم مفعول بنا لو. ضربہ زیدن, ایک آدمی نے زید کو مارا. تو اختیار ہے, اس میں سے آپ کو جو یوز کرنا ہے کر لیجئے, کوئی بھی حرج کوئی بھی دقت نہیں ہے. اب چوتھی صورت کیا ہے, اس کا جسٹ الٹا. کیا الٹا؟ نصرہ کہے کہ میں زیدن بناؤں گا, میں مفعول بناؤں گا, تو ترجمہ ہوگا ایک آدمی نے زید کی مدد کی. اور اس صورت میں کیا ہوگا, ضربہ کا چھوڑنا پڑے گا, تو ضربہ اکیلے رہ جائے گا. ضربہ ایک آدمی نے مارا. دوسری صورت کیا ہے کہ آپ دوسرے فعل کو دے دیجئے. دوسرا فعل کیا بنانا چاہ رہا ہے, فاعل, تو آپ نصرہ تو وہی رہے گا, نصرہ کا ترجمہ ہو جائے گا ایک آدمی نے مدد کی, چلیے اب ضربہ کا دیکھیے. میں نے یہاں دے دیا اس کو فاعل, جیسے ہو جائے گا ضربہ زیدن, تو یہاں ترجمہ ہو جائے گا زید نے مارا. چلیے یہ چاروں صورت ہے. چلیے اب اتنی بات جب سمجھ گئے کہ جمہور علماء کیا کہتے ہیں کہ آپ دونوں میں سے کوئی بھی فعل کو دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آگے کیا ہے,
خلافاً للفرا، امام فرا رحمۃ اللہ علیہ نحو کے بڑے امام میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ ہر صورت میں جو من وہ فعل کو نہیں دے سکتے ہیں، اس کا اصول ہے۔ تو وہ کہتے ہیں فی الصورۃ الاولی